آج کی اس ویڈیو میں سورج کے داغ دھبوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ جیسا کہ چاند کے چہرے پر جو داغ دھبے ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ سورج میں بھی داغ یا دھبے ہیں جو زیادہ تر دوربین کی مدد سے مخصوص قسم کے حفاظتی شمسی فلٹر کو استعمال کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جب یہ دھبے بڑے ہوں اور موسمی حالات سازگار ہوں اور سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یہ عام آنکھ سے بھی نظر آ ہی جاتے ہیں۔ سورج کی سطح پر یہ کالے یا گہرے رنگ کے دھبے سن سپاٹ کہلاتے ہیں۔ ان دھبوں کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے سورج کی ساخت کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سورج دراصل 4 تہوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سب سے اندر جو تہ ہے اسے ڈینس کہتے ہیں، جسے کور کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کور ہی وہ جگہ ہے جہاں نیوکلیئر ری ایکشن کے ذریعے مسلسل توانائی پیدا ہو رہی ہے اور یہ پورے نظام شمسی کو بھیجی جا رہی ہے۔ عام سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے یہ نظام شمسی کا انجن ہے۔ کور سے اوپر ریڈیٹیو زون ہے، اس سے مزید اوپر کنویکٹیو زون آ جاتا ہے، پھر اس سے مزید اوپر فوٹوسفیر یعنی وہ بیرونی تہ ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ یہ دھبے دراصل سورج کے سب سے بیرونی تہ فوٹوسفیر میں پائے جانے والے نسبتاً کم درجہ حرارت کے علاقے ہیں، اور باقی سطح کی نسبت تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے باعث یہ کم روشن یا گہرے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں ٹھنڈا کا لفظ سن کر کسی غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیے گا، کیونکہ یہ آپ کے ڈیپ فریزر میں پڑا ٹھنڈا نہیں، بلکہ یہاں اس کا مطلب سورج کی باقی سطح کے مقابلے میں بس تھوڑا سا ٹھنڈا ہے، یعنی کہ سورج کی باقی زیادہ روشن سطح کا درجہ حرارت 5800 سیلسیس، ان ٹھنڈے دھبوں کا درجہ حرارت 4000 سیلسیس یا تقریباً 3700 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ یہ دھبے سورج کے طاقتور مقناطیسی میدان میں ہلچل اور بگاڑ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، بچپن میں ہم میں سے اکثر نے مقناطیس سے کھیلتے ہوئے یہ دیکھا ہوگا۔ اگر ہم کاغذ کے اوپر لوہے یا کسی دھات کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو بکھیر دیں، پھر کاغذ کے نیچے مقناطیس کو قریب لے آئیں، یہ دھاتی ذرات کاغذ کے اوپر عین اسی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جہاں کاغذ کے نیچے مقناطیس موجود ہوتا ہے۔ سورج کے دھبے بھی کچھ اسی اصول کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں آپ سورج کے مقناطیسی قوت کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دھبے باقی سطح کے مقابلے میں تھوڑا کم درجہ حرارت ضرور رکھتے ہیں۔ برق مقناطیسی الیکٹرو میگنیٹ سرگرمی سے لبریز ہوتے ہیں اور اپنی مقناطیسی قوت کے باعث یہی دھبے سورج سے اٹھنے والی دیوہیکل اور خوفناک شمسی لہروں سولر فلیئر کا سبب بنتے ہیں۔ تقریباً ہر 11 سال کے بعد سورج کی سطح پر ان دھبوں کی تعداد ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایسی حالت کو شمسی عروج یا سولر میکسیمم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت سورج کی برق مقناطیسی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے سورج سے آگ اور حرارت کے دیوہیکل بلبلے زیادہ تواتر کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ ان دھبوں کی تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اس وقت زیادہ سے زیادہ 200 تک ایسے دھبے سورج کی سطح پر موجود ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا سائز ہماری زمین سے بڑا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہونا قدرتی ہے کہ شمسی عروج یا اس سے قریب کے سالوں میں سورج پر دھبوں کے بڑھنے کا اثر زمین پر گرمی اور درجہ حرارت بڑھنے کی صورت میں ہوتا ہوگا، کیونکہ ان حالات میں سورج سے نکلنے والی آگ کی لہریں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اگلا شمسی عروج سن 2025 میں ہوگا۔ آج کل ہم زمین پر گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ گرمی محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں تو گرمی کے پرانے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سورج کے دھبے بڑھنے یا شمسی عروج کا زمین کے درجہ حرارت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ زمین سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ سورج سے اٹھنے والی شمسی لہروں یا آگ کے بلبلوں کا اثر اتنے زیادہ فاصلے تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح اگرچہ یہ درست ہے، سورج کے دھبے بہت طاقتور برق مقناطیسی لہریں خارج کرتے ہیں۔ نظام شمسی میں سورج سے دور اربوں کلومیٹر تک ان برق مقناطیسی لہروں کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دھبے حرارت خارج کرنے کا باعث نہیں بنتے۔ اسی طرح زمین یا کسی اور بھی سیارے کا درجہ حرارت بڑھانے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ زمین پر پڑنے والی انتہا گرمی کی وجہ ماحولیاتی بگاڑ پیدا کرنے والی سرگرمیاں ہیں۔ اس کا الزام سورج یا اس کے دھبوں کو دینا ہرگز درست نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے، اگر ان دھبوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے، یہ زمین پر مواصلاتی نظام میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں، اور وائرلیس ریڈیو ویوز پر انحصار کرنے والی تمام چیزیں، ریڈیو ٹرانسمیشن، موبائل فون، انٹرنیٹ، سیٹلائٹ سے ہونے والے رابطے، دیگر مواصلاتی نوعیت کے نظام بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔